الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. واجب الاحترام سامعین و ناظرین، السلام علیکم. آج کی نشست میں آپ کے سامنے سورۃ الاخلاص کی تشریح پیش خدمت ہے. سورۃ الاخلاص قرآن کے مضامین کا خلاصہ ہے. جو شخص یہ جاننا چاہتا ہو کہ قرآن میں کیا بیان کیا گیا ہے تو سورۃ الاخلاص پڑھ کے سمجھ کے وہ جان سکتا ہے کہ قرآن حکیم میں اصل میں کیا بیان کیا گیا ہے. سورۃ الاخلاص کے حوالے سے یہ بات جان لیجئے کہ یہ مکی سورت ہے اور مکی سورتوں کے اس دور میں نازل ہوئی تھی کہ جب یہود نے سازشیں کر کے مشکل مکہ کو آپ کے خلاف بھڑکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی تھی. بہرکیف قرآن حکیم کی اس مختصر مگر نہایت ہی جامع صورت کی طرف آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. سورت کی ابتدا قل هو اللہ احد سے کی گئی ہے. قل جہاں پر بھی قرآن حکیم میں آیا ہے اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات خاص طور پر اعلان کرنے کے لیے فرما رہے ہیں. تو قل هو اللہ احد کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ احد ہے، یکتا ہے. یہ جو لفظ احد ہے اپنے اندر توحید کا پورے کا پورا فلسفہ سموئے ہوئے ہیں. اس ایک لفظ احد میں قرآن حکیم کی بیان کی ہوئی توحید کا نچوڑ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے لیے الہ واحد کا لفظ بھی استعمال کیا ہے کہ کی ترکیب بھی استعمال کی ہے، لیکن یہاں پر خصوصی طور پر فرمایا ہے کہ قل هو اللہ احد. آپ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ اللہ وہ ہے جو احد ہے. احد کا اگر ہم
ایک لفظی ترجمہ کریں تو اس کا مطلب ہوگا بے مثال، یکتا، جس کی کوئی نظیر نہ ہو، جس کی کوئی مثال نہ ڈھونڈی جا سکے، اور یہ مثال، یہ نظیر ہر اعتبار سے ہیں، ذات کے اعتبار سے بھی اور صفات کے اعتبار سے بھی. یعنی اللہ تبارک تعالی واحد تو ہے ہی، ایک تو ہے ہی، لیکن احد بھی ہیں کہ ان کی ذات اور صفات ہر اعتبار سے بے مثال ہیں. کائنات کی کوئی ہستی ان جیسی نہیں ہے. اللہ تبارک تعالی ہر اعتبار سے بے مثال ہے. کسی بھی ہستی کو اللہ تبارک تعالیٰ سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، کسی بھی ہستی کو اللہ تعالیٰ کی نظیر مثال قرار نہیں دیا جا سکتا. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے احد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ہستیاں کائنات میں اللہ کے سوا پوجی گئی ہیں، جتنی بھی ہستیوں کو کائنات میں اللہ کے سوا الہ سمجھ لیا گیا ہے، حقیقت میں وہ الہ نہیں ہیں، کیونکہ وہ الہ تو تب ہوں اگر اللہ کی کوئی نظیر ہو سکتی ہو، اللہ کی کوئی مثال ہو سکتی ہو. جب اللہ کی کوئی نظیر ہی نہیں، اللہ کی کوئی مثال ہی نہیں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اللہ کے سوا کوئی دوسری ہستی الہ کہلانے کے لائق ہو. تو احد میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اعتبار سے بھی توحید بیان کی گئی ہے، صفات کے اعتبار سے بھی توحید بیان کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو افعال ظہور پذیر ہوتے ہیں ان کے اعتبار سے بھی توحید بیان کی گئی ہے. تو غرض احد جو ہے وہ توحید کا خلاصہ ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ سورۃ الاخلاص جو ہے وہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے، اور قرآن کریم اور جو سورۃ الاخلاص کا خلاصہ ہے وہ یہ احد کا لفظ. احد کے لفظ میں پوری سورہ اخلاص کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے، اور سورہ اخلاص اسی احد کی آگے وضاحت ہے، تشریح ہے. یہاں پر صرف یہ نہیں بیان کیا گیا کہ دو خدا نہیں ہیں، صرف یہ نہیں بیان کیا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، بلکہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی ہستی کے بارے میں تمہارے ذہن میں گمان بھی نہ گزرے، یہ شائبہ تک پیدا نہ ہو کہ اس میں کوئی صفت، اس میں کوئی خوبی، اس میں کوئی بھی وصف اللہ جیسا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت، اللہ تعالیٰ کی کوئی خوبی اور کسی ہستی میں ممکن نہیں ہے. جن صفات میں ظاہری طور پر اشتراک نظر آتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اور لفظی اعتبار سے کوئی انسان بھی رحیم ہو سکتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رحیم کہا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ لامحدود ہے اور ابدی و ازلی ہے، اور اس کے سوا جتنی بھی ہستیاں ہیں ان میں جو رحمت کا مادہ ہوگا وہ نہ تو ازلی ہے نہ ابدی ہے اور ہے بھی محدود. تو اس لیے احد سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ کائنات کی کسی ہستی میں اللہ جیسی کوئی خوبی، اللہ جیسی کوئی صفت پائی جانا ناممکن ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت کائنات میں کسی دوسری ہستی میں موجود ہو.
یہاں پر عہد میں ایک اور چیز کی طرف بھی اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ جو پینزم ہے، یعنی یہ تصور، ہما اوس کا تصور کہ کائنات ساری کی ساری جو ہے وہ خدا ہے، یا ساری کی ساری جو کائنات ہے وہ خدا کے وجود سے نکلی ہے، تو یہ جو تصور ہے ہما اوس کا تصور جو کہ ہندوؤں کے ہاں پایا جاتا ہے، اس کی بھی اس سے نفی ہوتی ہے عہد سے۔ عہد اللہ تعالیٰ جو ہے کہ عہد ہونے سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ وہ اس کی ذات مبارک، اس کی ذات بابرکات کی کے اجزاء نہیں ہیں، وہ مختلف اجزاء کا مرکب نہیں ہے۔ عہد سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مختلف اجزاء کا مرکب نہیں ہے، عہد غیر منقسم ہے، عہد کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، یہ ناقابل تقسیم ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کی بھی نفی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کوئی اجزاء کا مرکب ہے، نعوذ باللہ، یا اللہ تعالیٰ یہ جو کائنات ہے سب مل کر یہ خدا کا وجود بنا رہی ہے، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات سے ماورا ہے، وراء الورا ہے، ثم وراء الورا ہے۔ کائنات نہ اس کی ذات کا جز ہے اور نہ ہی وہ کائنات کے اندر سرایت کیے ہوئے ہیں، بلکہ کائنات سے ماورا ہے۔ جس نے سورۃ الاخلاص سمجھ لی اس نے خدا کو سمجھ لیا، اللہ کو سمجھ لیا، اور جسے سورۃ الاخلاص سمجھ نہیں آئی اسے اللہ کی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو عہد یا اگر الگ کر کے بولیں گے العہد، کہ وہ ایسی ہستی ہے کہ جو ناقابل تقسیم ہے اور مرکب نہیں ہے۔ یہ عہد کا مفہوم میں شامل ہے یہ بات کہ وہ مرکب نہیں ہے، مختلف اجزاء یا مختلف اعضاء مل کر اللہ کا وجود نہیں بناتے، اللہ کی ذات اجزاء سے اعضاء سے پاک ہے۔ یہ عہد کا تقاضا ہے کہ اللہ کی ذات اعضاء سے بھی پاک ہے، اجزاء سے بھی پاک ہے جو عہد، اور وہ ہے بنا قابل تقسیم۔ جس طرح اس عہد سے یہ وضاحت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یکتا ہے، اس سے ایک اور نقطہ بھی سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے۔ یہ عہد کا ہی تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ہمیشہ سے مانیں کہ وہ ذات ہمیشہ سے ہے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اگر عہد کا ترجمہ ایک بھی کیا جائے، سنگولر جسے کہتے ہیں، سنگل کہتے ہیں، تو بھی اس اعتبار سے بھی یہ بات 100% صحیح ہے۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی ظاہری طور پر کوئی نہ کوئی دوسری مثال موجود ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات کی، ظاہری طور پر ان کی کوئی نہ کوئی مثال موجود ہے۔ مثال کے طور پر ہم بات کریں، حتیٰ کہ وہ چیزیں جن کو اسماء معرفہ کہا جاتا ہے،
جن کے بارے میں عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایک ہی چیز ہوتی ہے، خاص ہوتی ہے، ان کی بھی نظیر ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مثال ہوتی ہے. لیکن احد ہونے کا تقاضا یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نظیر جب نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے. یعنی وہ اس وقت بھی تھا جب اس جیسی کوئی اور چیز، جب کوئی اور چیز تھی ہی نہیں، اس جیسی تو ہے ہی نہیں، نہ اب ہے، نہ کائنات میں کبھی ہوگی، نہ کائنات سے باہر کبھی ہوگی. اللہ تعالیٰ جیسی چیز تو نہ کبھی تھی، نہ ہے، نہ ہوگی. لیکن جو بظاہر جو اشیاء موجود ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی کائنات اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئی ہیں، تو وہ جو چیزیں ہیں وہ ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے جسے ہم اللہ تعالیٰ کی مثال قرار دے سکیں، اور ان میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جسے ہم قدیم کہہ سکیں، جیسے ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرح ہمیشہ سے ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ذات ایسی نہیں ہے جو ہمیشہ سے ہو. اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو علم الکلام کے اصطلاح میں واجب الوجود کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے وہ اٹل ہے، اور ساری کائنات ممکنات میں سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے. یعنی اللہ ممکنات میں سے نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ ہو سکتا ہے نہ ہو، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے. انسان کی عقل کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود یقینی طور پر ہے. انسان کو اپنے وجود پر شبہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے وجود پر شبہ نہیں ہو سکتا. اگر انسان کی عقل سلامت ہو، شرط یہ ہے، اگر انسان کی عقل سلامت ہو تو اسے اپنی ذات پر تو شبہ ہو سکتا ہے کہ میری ذات کا، میرے وجود کیسا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اپنے خالق کے وجود کے بارے میں شبہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اس بات سے اللہ تعالیٰ احد ہے، ہمیشہ سے ہے، واجب الوجود ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی پر بس نہیں کیا. جیسا کہ میں نے ایک بتایا، پہلے عرض کیا کہ سورۃ الاخلاص میں توحید کی سب قسمیں سمو دی گئی ہیں، اور اتنی خوبصورتی سے سموئی گئی ہیں کہ اس سے اعلیٰ اور رفع انداز میں، اس سے بہتر انداز میں توحید بیان کی نہیں جا سکتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت میں، اللہ الصمد، اللہ الصمد ہے. سورۃ الاخلاص کی یہ خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کائنات میں انسانوں کے ذہن میں جو بھی غلطیاں، غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں، جو مغالطے انسانوں کے ذہن میں اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں پیدا ہوئے ہیں، اس کائنات کے خالق کے بارے میں پیدا ہوئے ہیں، یا اس کائنات کے الہ کے بارے میں کسی بھی دور میں، کسی بھی قوم میں جو مغالطے پیدا ہوئے ہیں، سورۃ الاخلاص ان سب مغالطوں کا خاتمہ کر دیتی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت سورۃ الاخلاص کی پہلی آیت میں فرمایا کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اور اس میں ہم نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے نظیر ہے، بے مثال ہے، یکتا ہے، اس جیسا کوئی ہے نہیں، اور ہمیشہ سے ہے، اور واجب الوجود ہے، اور مرکب نہیں ہے، ناقابل تقسیم ہے. یہ سب باتیں ہم نے کی. اب یہ اتنا تصور، خدا کا اتنا تصور
تو یونانی فلسفی بھی مانتے تھے. خدا کا اتنا تصور کہ ایک خدا ہے جو ہمیشہ سے ہے، جس کی کوئی مثال نہیں ہے، جس کے پیدا کرنے سے یہ کائنات پیدا ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے، ایسا خدا ہے. لیکن اس خدا کے بارے میں یونانی فلسفیوں کی اکثریت کا یہ تصور تھا کہ وہ کائنات سے الگ تھلگ ہے، اس معنوں میں کہ وہ نہ تو انسانوں سے کوئی رابطہ کرتا ہے، نہ انسان اس سے کوئی رابطہ کر سکتے ہیں، نہ وہ انسانوں سے کوئی تعلق رکھتا ہے کسی قسم کا، نہ انسان اس سے کوئی تعلق پیدا کر سکتے ہیں. یہ تصور تھا یونانی فلسفیوں کا خدا کے بارے میں. واجب الوجود میں مانتے تھے، ناقابل تقسیم مانتے تھے، لیکن معطل مانتے تھے. اس سے معطل سمجھتے تھے کہ جیسے وہ بس ایک خدا ہے، اس نے کائنات کو بنا کے چھوڑ دیا، اب ہر چیز جو ہے وہ اندھے بہرے قوانین کی رحم و کرم پر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس مغالطے کو دور کرنے کے لیے فرمایا ہے اللہ الصمد. صمد عربی زبان میں اس ہستی کو کہتے ہیں جس کے پاس اپنی حاجت براری کے لیے سب لوگ جاتے ہوں. عرب لوگ اپنے سب سے بڑے سردار کو صمد کہتے تھے کہ جس سے سب لوگ اپنے کام نکلواتے تھے، سب اپنی حاجت براری کے لیے جاتے تھے، تو اس کو صمد کہتے تھے. جس کے پاس سب اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے آتے تھے، لیکن وہ کسی کے پاس اپنی ضرورت کے لیے نہیں جاتا تھا، اسے ایسے سردار کو وہ صمد کہتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف صمد نہیں کہا، یہاں اللہ الصمد لام تعریف کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ صرف صمد نہیں ہے، ایسا صمد ہے کہ اس جیسا کوئی اور صمد ہی نہیں. سبحان اللہ. کائنات کی ساری اشیاء، ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں. ہمارا تو اعتقاد ہے اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اگر پیدا نہ کرتے تو کچھ شے پیدا ہی نہ ہوتی. اپنے وجود کے لیے بھی کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے. تو جب جس طرح ہم یا ساری کائنات اپنے وجود کے لیے اللہ تعالیٰ کی محتاج تھی، اسی طرح جو جاندار ہیں، اس طرح جو جاندار ہیں وہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں اپنی ضروریات کے لیے. تو اس لیے سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کائنات میں جو چیزیں بھی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہیں. کائنات میں، زمین میں، آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں وہ سب اپنی حاجات اللہ تعالیٰ سے طلب کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں الصمد ہے، جسے ظاہری طور پر صمد کہا جاتا ہے جس سردار کو، وہ حقیقی تو معنی میں صمد نہیں ہوتا. ظاہری طور پر، عارضی طور پر ایک خاص زمانے کے لیے لوگوں کا سردار ہوتا ہے، لوگوں کی حاجات پوری کرتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، مگر نہ تو وہ ازلی ہے، نہ ابدی ہے، اور نہ خود وہ الصمد ہے، کیونکہ وہ خود محتاج ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے بھی وہ دوسرے انسانوں کا محتاج ہوتا ہے.
اس لیے جو سردار ظاہری طور پر سمد ہے وہ حقیقی معنوں میں سمد نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ حقیقی طور پر الصمد ہے، وہ حقیقی طور پر بے نیاز ہے، حقیقی طور پر ساری مخلوقات اس کی محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، غنی حمید ہے، وہ غنی ہے، حمید ہے۔ تو اللہ الصمد سے کیسے فلسفیوں کا رد ہوا کہ ساری کائنات اپنی حاجات کے لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں، اس لیے اس سے تعلق پیدا کرنا بھی کے لیے بھی انسان جو ہے محتاج ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرے۔ اسی لیے سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ کہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دو انی قریب، میں ان کے قریب ہی ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا مخلوق کے ساتھ تعلق بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے ساری کائنات، اور ساری کائنات اپنی حاجتیں، اپنی جو ضرورتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کے لیے مجبور ہے۔ یعنی انسان کے پاس یا دوسری مخلوقات کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے خالق کے سامنے جو ہے وہ دامن پھیلائے، اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے مخلوقات کے پاس۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنتا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، اور نہ ہی اسے کسی نے جنا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے احد کی مزید وضاحت کی ہے۔ جس طرح الصمد احد ہی کی تشریح ہے، اس طرح لم یلد ولم یولد بھی اسی احد کی تشریح آ رہی ہے آگے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ خدا کے بارے میں، کائنات کے رب کے بارے میں انسانوں کے ذہنوں میں جو بھی مغالطے برپا ہوئے، پیدا ہوئے، ان سب کا رد کرتی ہے سورۃ الاخلاص، ان سب کا جواب ہے سورۃ الاخلاص۔ مشرکین مکہ کے ذہن میں یہ مغالطہ پیدا ہو گیا تھا کہ ملائکہ یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ کی خاص چونکہ مقرب ہستیاں ہیں، اس لیے وہ سمجھ بیٹھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ۔ مشرکین مکہ کا اعتقاد تھا کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اس لیے اگر ہم ملائکہ کو پکاریں گے مدد کے لیے، حاجت براری کے لیے، تو وہ آگے اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری دعائیں پہنچائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی سنے گا، ان کی موڑے گا نہیں، ان کی ٹالے گا نہیں، اس لیے اس طرح ہماری حاجت براری ہو جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے بھی اس غلط اعتقاد، باطل اعتقاد کی نفی کر دی۔ اسی طرح عیسائی یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اس طرح یہودی سمجھ بیٹھے تھے کہ عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح دوسری قوموں میں بھی بہت سے مغالطے اس حوالے سے پیدا ہوئے کہ جو لوگ اللہ کے، جن کو چہیتے سمجھا گیا، جن لوگوں کو خدا کے چہیتے سمجھا گیا، انہیں خدا کی اولاد قرار دے دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس تصور کی جڑ ہی کاٹ دی۔
فرمایا کہ نہ تو اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ اسے کسی نے جنا ہے، یعنی وہ ایسی شے ہی نہیں ہے کہ جسے جنا جائے. کیوں؟ وہ تو احد ہے، اس جیسی تو کوئی مثال ہے ہی نہیں. اس کا جب کوئی ہم جنس ہی نہیں ہے تو اس کے جنے جانے یا اس سے کسی کے جنے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ تو تب کسی کو جنے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ جیسے قرآن نے بھی کہا، قرآن میں دوسرے مقام پر کہا گیا کہ اس کی تو کوئی بیوی ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا بیٹا کیسے ہوگا؟ تو جب اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم جنس ہی نہیں ہے، اس کو کوئی مزید اس جیسی کوئی ہستی دنیا میں کائنات میں ہے ہی نہیں، تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی ہستی اللہ تعالیٰ کے وجود سے پیدا ہوئی ہو یا اللہ تعالیٰ کسی اور وجود سے پیدا ہوا ہو. تو یہ تصور باطل ہے. اللہ تعالیٰ کے چہیتے لوگوں کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے محبوب جو ہستیاں گزری ہیں ان کے بارے میں یہ مغالطہ انسانوں کے ذہن میں پیدا ہوتا رہا ہے، اور انسان جو ہیں ان کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے مفروضے گھڑتے رہے ہیں. جو فلاسفہ تھے، یونانی فلاسفہ، ان کا تصور یہ تھا کہ یہ جو کائنات ہے ان میں ایک گروپ کا، ان یونانی فلاسفہ کا ایک گروپ کا یہ تصور تھا کہ کائنات خدا کے وجود سے نکلی ہے، خدا کے وجود سے صادر ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں اس تصور کو بھی نفی کر دی. لم یلد، اس کے وجود سے کچھ نکلا ہی نہیں. لم یلد، اور اس تصور کی بھی نفی کر دی کہ اس کے وجود سے، اللہ کی ذات سے کوئی شے الگ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ناقابل تقسیم ہے. احد کا تقاضا ہی یہی ہے کہ وہ ناقابل تقسیم ہو. اگر وہ ناقابل تقسیم نہیں ہے تو معاذ اللہ پھر احد نہیں ہے. تو احد کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ ناقابل تقسیم ہے. تو جب وہ ناقابل تقسیم ہے تو یہ ناممکن ہے یا غیر ممکن ہے کہ اس کی ذات میں سے کوئی اور ذات پیدا ہو جائے، اس کی ذات میں سے کوئی اور شے نکل آئے. یہ غیر ممکنات میں سے. اور ولم یولد، اس کا کوئی باپ بھی نہیں ہے. اگرچہ یہاں پر عام طور پر ذہن میں خیال آتا ہے، آدمی کی کسی ذہن میں آ سکتا ہے کہ عام طور پر لوگوں نے یہ عقیدہ نہیں رکھا کہ خدا کا کوئی باپ تھا. لیکن اس میں اصل میں جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کا باپ ہے، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو صرف بیٹا ہی نہیں مانتے، خدا مانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے خدا جس طرح چودھری کا بیٹا چودھری ہوتا ہے، شیخ صاحب کا بیٹا شیخ ہوتا ہے، ملک صاحب کا بیٹا ملک ہوتا ہے، اسی طرح لازم آئے گا عقلی طور پر کہ خدا کا بیٹا بھی خدا ہی ہو. اور عملی طور پر عیسائیوں نے ایسا ہی کر کے دکھایا ہے. تو عیسائی ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو صرف خدا کا بیٹا ہی نہیں مانتے بلکہ خدا مانتے ہیں. اس نے نفی کر دی کہ خدا نہ بیٹا ہو سکتا ہے نہ خدا باپ ہو سکتا ہے. خدا نہ تو بیٹا ہو سکتا ہے اور نہ ہی خدا باپ ہو سکتا ہے. تو اس سے تو نظیر لازم آئے گی، اس سے تو ہم جنس ہونا لازم آئے گا، لیکن خدا کا کوئی ہم جنس ہے ہی نہیں، خدا کی نظیر ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی نظیر ہے ہی نہیں.
اور اس مزید اس کو تاکید کے لیے ایک نئے پیرائے میں بیان کیا، تنزیہ کے انداز میں بیان فرمایا. یہ بھی تنزیہ کا جملہ تھا، لم یلد ولم یولد، اور آگے تنزیہ کا ایک اور جملہ آ رہا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی کفو نہیں ہے. کفو عربی زبان میں ہم مرتبہ، ہم سر کے لیے استعمال ہوتا ہے. علم فقہ میں بعض فقہا کا یہ قول ہے کہ خاتون کی شادی جو ہے اس کے ہم مرتبہ شخص سے ہی کی جا سکتی ہے، تو اسے کفو کہا جاتا ہے اسے بھی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے کفو ہونے کی نفی کر دی ہے. اس میں لم یلد ولم یولد کی کو بھی مزید تاکید آ گئی کہ جب اللہ تعالیٰ کی کوئی کفو ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی ہم جنسی نہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال ہی نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی برابری کا سوال کیسے پیدا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ بے مثال، سب اس کے محتاج، نہ اس کا کوئی باپ، نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ اس کا کوئی ہم جنس، تو پھر کوئی اللہ کے جیسا ہم مرتبہ، اللہ کا ہمسر، اللہ کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے کوئی برابر بھی نہیں ہے، نہ شان میں نہ صفات میں. جو صفات کمال اللہ تعالیٰ کی ہیں ان میں کوئی بھی ہستی اللہ تعالیٰ کی صفات کی برابری نہیں کر سکتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اول و آخرین کے سردار ہیں، انسانوں کے بھی، جنوں کے بھی، ملائکہ کے بھی سردار ہیں، افضل البشر ہیں، امام الانبیاء ہیں. جتنی بھی خوبیاں ہم بیان کریں کر کم ہیں، لیکن ہر کیف اللہ جیسی کوئی خوبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی نہیں. تو اللہ تعالی جیسا ہونا، اللہ کے برابر ہونا، اللہ تعالیٰ کا ہم مرتبہ ہونا کسی بھی ہستی کے لیے ممکن نہیں ہے. چاہے کوئی ہستی کتنی ہی بزرگ و برتر ہو، کتنی ہی اعلیٰ و افضل ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہو سکتی. اور یہ جو کفوف کی نفی کی گئی ہے، اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ کسی ایک صفت میں بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی برابری نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہ ہم کوئی شخص کہ نہیں اللہ تعالیٰ تو زیادہ صفات کا مالک ہے اور جو فلاں ہستی ہے وہ 2-3 صفات کی مالک ہے اللہ جیسی. نہیں، یہ عقیدہ بھی باطل ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت مخلوق میں موجود نہیں ہے، نہ کسی نبی میں، نہ کسی ولی میں، نہ کسی فرشتے میں، نہ کسی جن میں. اللہ تعالیٰ جیسی کوئی صفت کسی بھی ہستی میں ممکن نہیں ہے. یہ ہے سورۃ الاخلاص کا پیغام. اب ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم سورۃ الاخلاص کو کتنا مانتے ہیں، کتنا سمجھتے ہیں، اور ہمارے اعتقادات سورۃ الاخلاص سے کتنی مطابقت رکھتے ہیں، یہ ہم سب اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توحید کو سمجھنے، سورۃ الاخلاص کو سمجھنے اور اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.